ان میں اطمینان یا خوشی کی کوئی خبر شاذ و نادر ہی شامل کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی اخبار کے سال بھر کے پہلے صفحات کی ایک فہرست بنائیں اور ان میں شائع ہونے والی خبروں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان میں 99% خبریں دہشت گردی اور جرائم پر مبنی ہیں، یا پھر ایسی خبریں ہیں جن میں عوام کو آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی بحران کی خبر دی گئی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جس دن ملک کے اندر کوئی سنسنی خیز خبر میسر نہ آئے تو بیرون ملک کے کسی معمولی حادثے کی خبر کو ہی بڑا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اخبارات میں خبروں کے ساتھ انتہائی ہولناک مناظر پر مشتمل تصاویر بھی دی جاتی ہیں جن میں خون آلود جسم واضح طور پر دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کہیں خون کا معمولی سا دھبا بھی ہو تو اسے پوری طرح واضح کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے گرد گول دائرہ بھی بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں پر خون سوار کیا جائے۔ اب خون یا خونریزی کی تصاویر دکھانے پر بعض ممالک نے کچھ قدغنیں لگا دی ہیں۔ بہرحال سلسلہ تو چلتا ہی ہے۔ اخبارات جو خبریں چھاپتے ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی سے بھی منسوب کر کے کوئی بھی خبر چھاپ دیتے ہیں، اور اگر وہ خبر غلط ثابت ہو جائے تو آرام سے اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کاروباری دھوکہ دہی کی ذیل میں نہیں آتا کہ پہلے تو آپ کسی سے غلط بات منسوب کریں، پھر اس کے واویلا کرنے پر ایک چھوٹی سی تردید شائع کر کے خود کو بری ذمہ کر لیں، لیکن اس سے کسی شخص کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟ پولیس اور سیکورٹی کے دیگر ادارے جب کسی جرائم پیشہ شخص کو گرفتار کرتے ہیں تو عموماً عوام یا میڈیا کے سامنے لانے سے قبل ملزمان کے چہرے چھپا دیے جاتے ہیں اور اکثر ان کے نام بھی ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اخبارات ان ملزمان کے چہرے چھپے ہوئے خاکی پیش کرتا ہے جس سے ان ملزمان کی پردہ پوشی ہوتی ہے، اور اگر وہ حقیقت میں مجرم ہیں تب آسانی سے معاشرے کی نگاہوں سے بچ جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد دوبارہ معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی خاتون، معصوم بچی یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ ہو جائے تو اس مظلوم کو ماں خاندان اپنے اخبار میں نمایاں جگہ پر چھاپا جاتا ہے، ان کی تصویریں لگتی ہیں، مظلوم کے باپ بھائی سب کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے کہ آپ ملزم کو تو 7 پردوں میں رکھیں اور مظلوم کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اس کی زندگی تباہ کر دیں اور خود بھی سوائے اس کی تشہیر کرنے کے اس کے کسی کام نہ آئیں؟ یہ اخبارات اپنے پہلے صفحے پر اشتہارات یا بڑے نام والے لوگوں کی خبریں شائع کرتے ہیں، لیکن اگر عوامی سطح کسی فرد کے ساتھ جب تک کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے اس کی خبر پہلے صفحے کی زینت نہیں بن سکتی۔ یہ لوگ غربت کے ہاتھوں مجبور ماں کے سر عام بکتے بچوں کی تصویر کئی کالم میں چھاپتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور بے چارگی کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ کیا کوئی اخبار اس آنے سے قبل صرف بچوں کی فرمائش پر ان کی تصویر اپنے پہلے صفحے پر چھاپ سکتا ہے؟ کسی شہر میں کوئی بیماری پھیل جائے تو یہ اخبارات اس بیماری کی شکار لوگوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر چھاپتے ہیں۔ یہ لوگ بیماری کے شکار اسپتال پہنچنے والوں کی تعداد تو بتاتے ہیں، لیکن اس بیماری سے ٹھیک ہو کر گھر جانے والوں کی تعداد کبھی نہیں بتاتے۔ یعنی لوگوں کو بیماری سے جتنا خوفزدہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن انہیں بہتری کی امید سے دور رکھتے ہیں۔ اخبارات میں مشہور لوگوں کے اسکینڈل بھی بڑے مرچ مسالے لگا کر چھاپے جاتے ہیں، چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے۔ اس سے اخبارات کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کسی کے بھی نام سے کسی بھی شخص کے اخبارات کا اصل کام لوگوں میں مثبت رویوں کا فروغ اور معاشرے کی رہنمائی کرنا، اس کے بعد لوگوں تک درست اطلاعات پہنچانا ہے۔ خبریں حاصل کرنا، اخبارات چھاپنا اور لوگوں تک پہنچانا ایک باقاعدہ صنعت ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اخبار بیچنے والوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ خبر کیا ہے اور اس کے عوام الناس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کام ہر اچھی بری خبر کو مسالے لگا کر اپنے اخبار میں چھاپ دینا ہے۔ خبریں دیتے وقت وہ اس بات کو چندہ اہمیت نہیں دیتے کہ اس خبر کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اخبار والوں کو ہمہ وقت سنسنی خیز خبروں کی تلاش رہتی ہے۔ ان کے لیے ملک میں معمول کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اخبار والے کھلے ہوئے اسکول، چلتی ہوئی مارکیٹوں اور رواں دواں کاروباری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کی دلچسپی کی چیز وہ ہوتی ہے جو معاشرے کی معمول کی زندگی درہم برہم کر دے، مثلاً کوئی خوفناک حادثہ، جرم کی کوئی شفاف واردات یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ۔ سڑکوں پر جلتے ہوئے ٹائر اخبارات کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اخبارات کو خبریں لا کر دینے والے ان لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ خوفناک توہم خبریں لائیں یا کوئی ایسی خبر لائیں جو معاشرے کے امن و سکون کو برباد کر دینے والی ہو۔ اخبارات کے لیے عام معمول کی زندگی کاروباری لحاظ سے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اخبار بکتا ہی اس وقت جب آ کر شہر کی سڑکوں پر کسی دہشتناک اور سنسنی خیز خبر کی آواز لگاتا ہے۔ اخباری صنعت کی خود ساختہ بقا اور کاروبار کا دار و مدار دہشت گردی، جرائم، اسی نوع کی دیگر خبروں پر ہوتا ہے۔ جس دن معاشرے میں کوئی خوفناک واردات ہوتی ہے اس دن ان کو کاروباری فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ خوفزدہ لوگ زیادہ سے زیادہ اخبارات خریدتے ہیں۔ اخبار کے مالک سے لے کر سڑکوں اور گلیوں میں صدا لگا کر اخبار بیچنے والے غریب ہاکر تک
سب کا کاروبار اور روٹی روزی کی ڈور معاشرے میں ہونے والے جرائم اور دہشت گردی کی ڈور سے بندھی ہے۔ معاشرے میں جتنا زیادہ جرم ہوگا، اخبار والوں کے بھی وارے نیارے ہوں گے۔ جب کسی شخص کا کاروبار ہی معاشرے کی منفی سرگرمیوں میں سے کسی بھی طریقے سے جڑا ہوا ہو تو وہ کب چاہے گا کہ معاشرے میں امن ہو؟ اس صنعت سے وابستہ کسی شخص کی بیوی بیٹی جب اپنے پیارے کے کاروبار میں ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتی ہے تو دراصل وہ معاشرے میں مزید فتنہ و فساد کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے میں پھیلتی بے چینی اور بدامنی اس صنعت کے لیے تازہ خون کا درجہ رکھتی ہے۔ معاشرے میں بدترین تشدد اور بدامنی کے دوران بھی جب سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو صرف ایک کاروبار اپنی پوری شدت سے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اخبار کا کاروبار۔ کیونکہ ایسے عالم میں ہر شخص کو اپنے شہر کے حالات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی یہ ضرورت اخبارات پوری کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے دولت کماتے ہیں۔ ماحول میں جتنا زیادہ تشدد ہوگا، اخبارات کا بزنس بھی اسی حساب سے بڑھے گا۔ اس لیے وہ کون سا اخبار والا ہو جو معاشرے میں امن چاہے گا۔ جرم اور جرم کے خوف کے ساتھ اخبارات کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ بعض اخبارات نے تو اپنے نام میں بھی جرم اور دیگر ناشائستہ الفاظ کو شامل کر لیا ہے تاکہ خبریں دینے سے پہلے ہی عوام کو سنسنی خیز جرائم کی خبریں پڑھانے کے لیے تیار کر لیا جائے۔ اب اخبارات کا کام لوگوں کی رہنمائی و اعلیٰ صحافت نہیں بلکہ صرف خبروں کی تجارت رہ گیا ہے۔ اخبارات کو اخبار بکنے سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی جتنی اشتہارات سے ہوتی ہے۔ اخبارات کے مالکان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اشتہار کیا ہے اور کس کا ہے۔ یہ لوگ صرف وہ رقم دیتے ہیں جو اشتہار کے عوض انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ان اشتہارات میں عوام کو کپڑے لتے سے لے کر کھانے پینے اور دکھ بیماریوں کے علاج سے لے کر مستقبل کا حال بتانے تک ہر قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ ان اشتہارات میں بیان کی گئی کسی غلط اطلاع سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اخبارات اس سلسلے میں خود کو قطعی بری الذمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی اخبارات عوام کو غلط اطلاع دینے کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے کاروبار اور دیگر ضروریات کے لیے گھر سے باہر لازمی نکلنا ہوتا ہے، اس لیے شہر و ملک کے حالات جاننا ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور اس خطرناک ماحول کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وہ اخبار خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ حالات سے خود کو باخبر رکھ سکیں۔ کی تجارت کرنے والے اخبارات آئے دن اتنے ایڈیشن شائع کرتے ہیں، کاروباری سپلیمنٹ بھی اکثر شائع کیے جاتے ہیں، مگر عوام جو یہ اخبارات پڑھتے اور خریدتے ہیں، کیا کبھی ان کے لیے بھی کوئی صفحہ شائع کیا جاتا ہے؟ عوام کے نام پر جو صفحات شائع کیے جاتے ہیں ان میں بھی اخبارات صرف اپنا ہی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، نہ کہ عوام کا۔ اخبارات جرائم کی معمولی خبروں میں بھی سنسنی خیزی اور خوف کی علامات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معمولی نوعیت کے جرائم اور سماجی برائیوں کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے اخبار والے معمولی نوعیت کی خبروں کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے اور ماحول کو اٹھا کر پوری قوت سے لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خطرناک ہے، دیکھو اس میں کتنا تشدد ہے۔ یہ لوگ نہ صرف تشدد خبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں بلکہ اس میں مرچ مسالے بھی ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ المناک خبریں دیتے وقت غم و اندوہ سے نڈھال لوگوں کی تصویریں خاص طور پر چھاپتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا سکیں۔ اگر آپ کسی اخبار میں چھاپی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ تمام نمایاں جگہوں پر یا تو بڑے اور نامور لوگوں کی سرگرمیوں کی تصاویر ہوں گی یا ان مصیبت زدہ لوگوں کی تصاویر ہوں گی جنہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی تصویر کسی اخبار میں چھپی ہے۔ ان اخبارات میں آپ کو شاذ و نادر ہی کسی کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوگا، اور وہ بھی کسی بڑے آدمی کی ہوگی، کسی عام آدمی کی نہیں۔ ہنستی ہوئی تصویریں آپ کو دکھائی ضرور دے سکتی ہیں، مگر صرف ان صفحات پر جہاں فلم اور فیشن جلوہ گر ہوتے ہیں، یعنی یہ تصویریں بھی حقیقی نہیں ہوتی بلکہ روپیہ کمانے کا ہی ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اخبارات کی تجارتی دنیا میں دولت کمانے کا ایک اہم ذریعہ گلیمر ہے۔ اخبارات گلیمر کی دنیا کی نامور ہستیوں کی کردار کشی میں بھی نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اخبارات رسائل مشہور لوگوں کی نجی زندگی میں دھڑلے سے مداخلت کرتے ہیں اور غیر اخلاقی طور پر ان سے اجازت لیے بغیر ان کی ذاتی زندگی کی تصاویر، ان سے وابستہ لوگوں کی ذاتی مصروفیات لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کا منفی تاثر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے سے ہونے والا نقصان بعض اوقات لوگوں کا کیریئر، ان کی نجی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ خود کو اس سے بری الذمہ ظاہر کرتے ہیں۔ شو بزنس یا دیگر شعبوں کے لوگ اپنی محنت اور صلاحیت سے معاشرے میں اپنا جو مقام بناتے ہیں، اخبار والے ان کی اس محنت کو اپنے اخبارات اور رسائل کے کاروباری فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر شو بزنس سے وابستہ خواتین کی کردار کشی کرنے میں یہ اخبارات اور رسائل ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ جن لوگوں کی کردار کشی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ خبریں ان خبروں کا ہی حصہ ہوتی ہیں جن سے یہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ کسی اخبار کا مجموعی تاثر ایک المناک اور خوفناک احساس جیسا ہوتا ہے جو اخبارات کی پالیسی کے عین مطابق۔ اخبارات میں کالم لکھنے والے دنیا کے ہر موضوع پر بے تکان کالم لکھتے ہیں، موضوع خواہ انجینئرنگ کا ہو، سیاست کا ہو، سائنس کا ہو، عالمی حدت کا مسئلہ ہو، سماجی مسائل ہوں، زراعت ہو یا صنعت۔ یہ کالم نگار نہ صرف ہر موضوع پر خود کو حاوی کر کے دکھاتے ہیں بلکہ ان شعبوں کے ماہرین کے بھی
पर कतरते नजर आते हैं। इनके कालम ज़ाहिर करते हैं कि इनके पास दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। यही नहीं बल्कि वो दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के अकाबरीन को अपने मुफ्त के मशवरे देने से भी गुरेज नहीं करते। उनके पास हर मुल्क के लिए हर मसले का हल मौजूद होता है। ये लोग ऐसे तजज़िये पेश करते हैं जो हालात व वाक़यात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर उनका तजज़िया गलत हो जाए तो इनके 100 जवाब इनके पास मौजूद होते हैं और इसी वजह से उनका कारोबार बरसा बरस से जारी है। इनमें से अक्सर कालम निगार मुस्तक़बिल की पेशिंगोइयाँ करते हैं और ये पेशिंगोइयाँ खासी खौफनाक किस्म की होती हैं। मसलन हुकूमत जाने की पेशिंगोई, तीसरी आलमी जंग की, या मुल्क टूटने की पेशिंगोई, मुल्क में अफरा तफरी और लॉन्ग मार्च की पेशिंगोई, या हड़तालों और आवाम की सड़कों पर आने की पेशिंगोई। अगर ये पेशिंगोइयाँ पूरी ना हो तो इनके पास ये साबित करने के लिए 100 तरीके मौजूद होते हैं कि इनकी पेशिंगोई क्यों पूरी नहीं हुई। अखबारात के कालम निगार सियासी पार्टियों और सियासी लोगों की एकजाई कभी भी पसंद नहीं करते। उनकी हमेशा कोशिश होती है कि सियासतदान हमेशा आपस में दस्त व गरेबा रहें। ये लोग सियासतदानों के दूसरे के खिलाफ बयान नुमाया तौर पर शाया करते हैं, लेकिन यकजहती और मेल मिलाप वाले बयानात को बहुत कम जगह दी जाती है ताकि अवाम के सामने हालात की सिर्फ मनफी तस्वीर ही पेश की जाए। अखबार वाले अखबार की कापी प्रेस जाने के आखिरी लम्हे तक इस इंतज़ार में रहते हैं कि उन्हें कोई अलमनाक खबर, कोई साने ऐसा मिल जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हलाकत की खबर हो ताकि इनका अखबार सड़कों पर आवाज़ लगाकर बेचा जा सके। जिस शख्स को घर के अंदर ही ये बता दिया जाए कि बाहर माहौल ख़तरनाक है और कत्ल गारतगिरी जारी है तो वो कौन से इंसान होगा जो हंसता हुआ खुशगवार मूड में घर से बाहर निकलेगा। यही वजह है कि आज आपको सड़कों पर, गलियों में, दफातर में, स्कूलों में, हर जगह लोग परेशान हाल नजर आते हैं। दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों में से अक्सर का ऐसा ही हाल है। उसकी वजह गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, कौमी रहनुमाओं का अपने कौमी मसाइल की चशमपोशी का रवैया है। ऐसा मुल्कों में ज़्यादा होता है जहाँ कबायली सोच और जहनियत और जराइम पेशा गुरोहों का राज है और कोई ऐसा मजबूत मरकज़ी निज़ाम मौजूद नहीं है जो अपने शहरियों को जानी व माली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। हकीकत यह है कि माहौल अक्सर इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना अखबारात उसे बनाकर पेश करते हैं।